الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين المظلومين وأصحابه المتقين المخلصين الراشدين العادلين. أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور توفیق کے ساتھ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت، فضیلت اور آپ کی سیرت کے چند پہلو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ میری نیت کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنا ذاکر، شاکر اور مخلص بندہ بنائے، اور اخلاص پر اللہ زندگی اور موت عطا فرمائے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا. فرماتی ہیں ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غرت علی ختیجۃ. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت ختیجہ پر رشک آتا تھا. ہلاکت قبل ان یتزوجنی، حالانکہ وہ میری شادی ہونے سے پہلے انتقال کر چکی تھی، لیکن پھر بھی رشک کیوں آیا نا؟ وہ تو جب آقا علیہ السلام کا ان سے نکاح ہوا حضرت عائشہ سے، تو حضرت ختیجہ تو تب موجود نہیں تھی نا، تو پھر رشک کیسے آتا تھا؟ آنکھوں دیکھی زندگی تو سامنے نہیں تھی نا کہ آقا علیہ السلام اور حضرت ختیجہ کے تعلقات کیسے ہیں. وہ فرماتی لما کنت اسمعہ یذکرھا، اس لیے کہ میں سنتی تھی حضور کثرت سے انہی کا ذکر کرتے رہتے تھے. یوں بات چلی تو ختیجہ کی بات آ گئی رضی اللہ تعالیٰ، یوں بات چلی تو سیدہ ختیجہ کی بات چل پڑی. تو حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے تھے، کثرت کے ساتھ ان کو یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے. تو ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو آقا علیہ السلام اتنا بیان فرماتے، تو فرماتی ہیں کہ وہ سن سن کے مجھے ان پر رشک آنے لگا، اور اتنا رشک آتا کہ حضور کی کسی زوجہ پر مجھے کبھی اتنا رشک نہیں آیا. اور فرماتی ہیں وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، اور اس وجہ سے بھی ان پر رشک آتا. ایک وجہ یہ تھی کہ حضور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو بہت یاد کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی ازواج کے سامنے بیان کرتے. حالانکہ رشتے میں تو وہ ایک سوکن کا رشتہ تھا نا باقی ازواج کا، لیکن آقا علیہ السلام اتنا یاد کرتے حضرت ختیجہ کو کہ دوسری ازواج کے سامنے اپنی ہی ایک بیوی کا ذکر کرتے رہتے. اس کو ذرا آپ ایک انسانی جذبات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا ایک شخص نے 2 شادیاں کی ہوں تو وہ ایک بیوی کی تعریف اور ذکر کرنا دوسری بیوی کے سامنے پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اچھے رد عمل کی توقع نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ لیکن آقا علیہ السلام ایسے کسی بھی رد عمل کی توقع کی پرواہ کیے بغیر، چونکہ ان سے محبت ہی اتنی فرماتے تھے، پیار ہی اتنا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام اس بات کی پرواہ ہی نہ کرتے کہ آگے بھی میری ازواج ہی بیٹھی ہیں. حضور اس چیز کی پرواہ ہی نہ کرتے، اور سیدہ ختیجہ کو اکثر یاد کرتے رہتے. اور وہ جو ایک فطرتی رد عمل ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ایک کی وہ تعریف کرے، تو دوسری کے اندر ایک فطرتی رد عمل تو آتا ہے نا کہ آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک دفعہ ظاہر ہوا، وہ آگے حدیث آ رہی ہے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدیقہ اس لیے ہیں کہ اپنی کوئی ایسی بات تھی بھی تو وہ خود ہی بیان فرما دی، کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان بیان تھی. تو یہ ان کے اخلاص کا عالم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے اخلاص کا عالم. آگے بات آ رہی اور فرمایا اس لیے بھی مجھے ان پہ رشک آتا تھا وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ کہ آقا علیہ السلام نے انہیں موتیوں سے بنے ہوئے ایک محل جنت میں محل کی بشارت بھی دی تھی، اور بشارت دینے کا حکم خود اللہ نے دیا تھا کہ میرے حبیب آپ خدیجہ کو جنت میں ایک عظیم الشان محل کی بشارت دے دیں. اور وہ فرماتی کہ مجھے رشک اس لیے بھی آتا وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ. یہ بخاری و مسلم کے متفقن علیہ روایت سنا رہا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی کہ رشک اس لیے بھی آتا کہ آقا علیہ السلام جب بھی کوئی قربانی کرتے یا بکری ذبح کرتے، بکرا ذبح کرتے گھر میں بھی کھانے کے لیے، قربانی کے علاوہ بھی جب بھی کبھی کوئی بکری بکرا ذبح کرتے تو آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ سے تو محبت کرتے ہی تھے، ان کی سہیلیوں کا بھی حضرت خدیجہ کی نسبت کی وجہ سے اتنا خیال کرتے کہ ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بیچ دیتے جو انہیں کافی ہو جاتا. وہ جی بھر کے کھاتے، پکاتے اور کھاتے. اتنا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچ دیتے، چونکہ ان کی نسبت دوستی، سہیلی ہونے کی نسبت حضرت خدیجہ کے ساتھ تھی. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام آقا علیہ السلام کی نظر میں تھا، حضور علیہ السلام کی بولیے نظر میں تھا. اور اسی طرح وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے بڑی کثرت سے ذکر کیا حضرت خدیجہ کا. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اور امام طبرانی نے روایت کیا. وہ فرماتے کہ حضور اذا ذکر خدیجہ اثنى علیہا فاحسن الثناء، جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی ایک تو ذکر کرتے، دوسرا ان کی بہت تعریف فرماتے. اثنى علیہا بہت تعریف کرتے، فاحسن الثناء اور تعریف بھی بہت زیادہ فرماتے، بہت اعلیٰ انداز سے فرماتے. وہ فرماتی ایک دن فطرتی طور پر جو ایک طبیعت ہوتی ہے خواتین کی، اس کے تحت میں بول پڑی. میں نے کہا یا رسول اللہ ما اکثر ما تذکرہ حمراء الشدق، یا رسول اللہ آپ اس سرخ رخساروں والی ایک بوڑھی عورت کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. قد ابدلک اللہ بہا خیرا منہا، حالانکہ اللہ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو عطا فرما دی، جوان بھی اور خوبصورت بھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، عائشہ ہرگز نہیں، اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں عطا فرمائی. جو خدیجہ تھی وہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی بیوی نہیں عطا فرمائی. قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا کفر کر رہے تھے، لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور وہ مجھ پر ایمان لا رہی تھے. وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہے تھے، اور خدیجہ مجھے سچا کہہ رہی تھی. وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس. اب اس پہ ذرا غور فرمائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ کوئی ہستی نبوت کا دعویٰ کر دے اور اس نے ابھی کوئی معجزہ بھی پیش نہ کیا ہو، کوئی معجزہ بھی پیش اور کوئی اس پر ایمان لے آئے. یہ کوئی معمولی درجے کا ایمان ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ نے آقا علیہ السلام کے کردار کے علاوہ کوئی معجزہ نہ طلب کیا نہ دیکھا، بغیر معجزہ طلب کیے بغیر معجزہ دیکھے حضور پر ایمان لے آئیں، ایمان بھی لائیں، حضور کی تصدیق بھی کی، صرف آقا کا کردار، حضور کا حسن اخلاق دیکھ کر کہ زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا. تو آقا علیہ السلام نے ان کی تصدیق کو معمولی نہیں جانا. فرمایا خدیجہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ مجھے سچا کہہ رہی تھی. اور فرمایا وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس،
جب لوگ مجھے محروم کرتے چلے جا رہے تھے تو اس وقت ختیجہ نے اپنا مال میرے قدموں پر نچھاور کر دیا. ختیجہ نے اپنا مال مجھ پہ قربان کر دیا. لوگ مجھے محروم کر رہے تھے اور ختیجہ مجھے عطا کر رہی تھی, دے رہی تھی. وَرَزَقَنِي اللَّهُ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ باقی بیویوں سے اولاد سے مجھے محروم رکھا. تو ختیجہ کو یہ شرف, یہ کمال, یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی, کہ اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت ابھی مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا. اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی نبی ہونے کے طور پر, رسول ہونے کے طور پر, جب کسی نے بھی ابھی تک بطور رسول, بطور نبی آپ کی تصدیق نہیں کی تھی. اور اس وقت اپنا مال آپ پر قربان کیا جب تنگی کا دور تھا, مشکل کا وقت تھا, اور اللہ پاک نے ان کے بطن سے, پیٹ سے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی اور آپ کا سلسلہ نسب آگے چلا. تو یہ شرف حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے. میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ اور وہ جس کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ نے اشارہ کیا وہ بھی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا, امام حاکم نے روایت کیا, اور امام حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح, یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ ختیجہ, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ختیجہ بھی موجود تھی رسول اللہ کے پاس. قال ان اللہ یقرئ ختیجۃ السلام, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ختیجہ پر سلام بیچتا ہے. اللہ خود سلام بیچتا ہے. اللہ بولیے خود سلام بیچتا ہے. اور ایک روایت میں الفاظ یوں بھی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ حضرت ختیجہ آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں سالن یا کھانا ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي, جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو کہیے گا کہ آپ کا رب بھی آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیج رہے ہیں. جبرائیل بھی سلام بھیج رہے ہیں. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ, اور ان کو بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل تیار کیا جنت میں, جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی, سکون کے ساتھ آپ وہاں زندگی گزاریں گی جنت میں. تو جس وقت یہ بشارت آپ کو دی گئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی, تو حضرت سیدہ ختیجہ کا جواب سنیے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ پہ بھی سلام ہو, جبرائیل پہ بھی سلام ہو, یا رسول اللہ آپ پہ بھی سلام ہو. کوئی سلام کرے تو ہم یہ کہتے ہیں نا وعلیکم السلام یا وعلیک السلام. تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا جواب سنیے. فقالت ان اللہ هو السلام, کہا یا رسول اللہ میں اللہ پر سلام کیا بھیجوں گی, وہ تو خود سلام ہے, وہ تو خود سلام ہے. وعلی جبریل السلام, اور جبرائیل پر سلام ہو. وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حضور آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور آپ کی برکتیں نازل ہوں. تو یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں اور مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں, حضرت مولا علی المرتضیٰ, حضرت مولا علی چونکہ حضور کے گھر میں رہے پلے, ادھر ہی جوان ہوئے, تو جہاں رسول اللہ نے انہیں باپ بن کے پالا وہاں حضرت ختیجہ نے انہیں ماں بن کے بھی پالا. تو آپ روایت کرتے ہیں مولا علی, اور حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیر نسائها مریم و خیر نسائها ختیجہ, حضور نے فرمایا اپنے زمانے میں سب سے بہتر عورت حضرت مریم تھی, اور اس زمانے میں سب سے بہتر عورت حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہے. اپنے زمانے کی سب سے بہتر عورت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے شدید محبت اس درجے کی فرماتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت ختیجہ کی بہن ملنے کے لیے آئیں, حضرت حالہ. تو انہوں نے دستک دی, حضور نے پوچھا کون. انہوں نے جب اپنا کہا کہ حضور میں ہوں, آواز دی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں لگا جیسے حضرت ختیجہ لوٹ آئی ہیں. آواز ایک جیسی تھی نا دونوں بہنوں کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بدل گئی.
اور تڑپ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک عجیب محبت کی انداز میں حضور دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا تو آگے حضرت حالہ تھی، تو آقا کہنے لگے اللہم حالہ، خدایا یہ تو حالہ ہے، میں تو سمجھ بیٹھا ایک لمحے کے لیے کہ ختیجہ لوٹ آئی ہے۔ تو آقا اس درجے تک ان سے محبت فرماتے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا عائشہ ختیجہ کی محبت میرے نس نس میں سما دی گئی ہے، میں ختیجہ کو یاد کیسے نہ کروں۔ اب یہاں آخر میں کہنا چاہوں گا اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور وہ دنیا سے چلی بھی گئیں تو انہیں کو یاد کرتے رہتے۔ ایسا کیوں تھا؟ ہاں، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ کچھ اسباب تو وہ جو حضور نے خود بیان فرما دیے، جس میں ہے کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میرا کفر کر رہے تھے، انہوں نے اپنا مال سب کچھ مجھ پہ لوٹا دیا، اور اللہ نے ان کے پیٹ سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ بھی اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہیں جو صحیح بخاری میں آتے ہیں۔ وہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمانے بھر کی تکلیف لے کے جب گھر آتے تو حضرت ختیجہ کے پاس ایسے محبت بھرے الفاظ ہوتے، ایسے جادوئی الفاظ محبت بھرے ہوتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار دیتی، محبت دیتی، اور اتنے میٹھے بول بولتی کہ حضور کا سارا غم جاتا رہتا، حضور کی ساری پریشانی جاتی رہتی، حضور کی تکلیف جاتی رہتی۔ آج اگر کوئی مرد گھر سوچتے ہوئے یہ جا رہا ہے کہ گھر جاتے پریشانی میں اضافہ ہونا ہے، کون سا سکون ملنا ہے؟ باہر 5 پریشانیاں، گھر جاتے 10 ہو جانی ہیں۔ تو ایسی عورت کو اپنے ایمان میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، وہ کس کی پیروکار ہے؟ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی پیروکار ہے یا موجودہ دور کی گمراہ عورتوں کی پیروکار ہے، جو اپنے گھر میں اپنے خاوند کو سکون نہیں دے رہی، امن نہیں دے رہی، محبت نہیں دے رہی، پیار نہیں دے رہی، اور پھر ہر وقت شک میں مبتلا ہے کہ یہ کہیں دوسری شادی نہ کر لے؟ تو حضرت ختیجہ ایسے شک میں مبتلا نہیں تھی، انہوں نے تو یک طرفہ بس سرکار کو محبت دی اور خدمت کی، اور اس درجے تک سرکار کا ادب کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے ماحول کے ہونے کے باوجود کہ وہاں دوسری شادی تو ماحول تھا، آج بھی ہے، تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور ان کے جانے کے بعد بھی انہیں یاد کرتے رہے۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے، چاہے ان کا بیٹی کا روپ ہے، ماں کا روپ ہے، بہن کا روپ ہے، بیوی کا روپ ہے، اپنے مردوں کو گھر آنے پر جنت جیسی نظیر دیں، انہیں گھر آنے پہ سکون ملے، راحت ملے، ان کا گھر آنے کو دل کرے خوشی خوشی گھر آئے، نہ کہ گھر سے بیزار ہو جائیں۔ تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے روشن مثال ہے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی سیرت اور کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔